پیش کرنے کے لیے ہوتا تو ہم مہمان نوازی کے طور پہ پیش کر دیتے۔ محبوب خدا نے سنا تو دیکھا کہ اس کی جو خیمہ ہے، اس کی جو جھونپڑی ہے، کونے میں ایک بکری بنی ہے۔ توجہ ساری میری طرف، درمیان میں بچے اٹھیں یا انتظامیہ والے اپنا کام کریں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، اس بکری کا دودھ دو لیتے ہیں۔ ام معبد نے کہا کہ اے آنے والے، اے میرے مہمان، یہ بکری تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، اس لیے یہ گھر میں بندھی ہوئی ہے۔ اگر ریوڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ جاتی، یہ تو چل پھر نہیں سکتی، اس لیے گھر میں بندھی ہوئی ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، کہنا یہ چاہتی ہے کہ اس کی کھیری میں تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ تیرا کام ہے اجازت دینا، ہاتھ لگانا ہمارا کام ہے، اور اس کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری کرنا خالق کا کام ہے۔ اجازت دے، آگے کام ہمارا ہے۔ اب آپ جی وقار ام معبد نے کہا میری طرف سے تو اجازت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ محبوب خدا نے اس بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی، اللہم بارک لہا فی شاتہا، باری تعالیٰ اس بکری میں برکت عطا فرما۔ اور سرکار نے اس کی کھیری کو، تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ جو ہی محبوب خدا کے ید اللہ والے مبارک ہاتھ لگے نا، اس بکری نے اپنے دونوں ٹانگوں کو پھیلا دیا۔ سرکار نے فرمایا ام معبد برتن لے کے آؤ۔ ام معبد برتن لے کے آئی۔ سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کی کھیری کو لگایا اور دودھ دوہنا شروع کیا۔ ام معبد کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی بھئی کہاں سے دودھ آئے گا، دودھ تو ہے نہیں اس کے تھنوں میں، آئے گا کہاں سے؟ لیکن کہتی ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی، جو برتن میں نے سونے کو پیش کیا، اس برتن کے اوپر سے دودھ کی جھاگ مجھے نظر آنے لگی، وہ برتن دودھ سے بھر گیا۔ جب دودھ سے بھرا تو سرکار نے فرمایا اے ام معبد لے دودھ پی۔ میں نے عرض کی سونا پہلے تو پی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ساقی القوم آخرہم، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے پلانے والا، وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، پہلے تو پی۔ ام معبد کو پلایا، جناب صدیق اکبر نے پیا، آخر میں محبوب خدا نے خود دودھ پیا، اور پھر ارشاد فرمایا اے ام معبد اگر گھر میں کوئی اور برتن ہے تو لے کے آ جا۔ وہ برتن لے کے آئی، محبوب خدا نے اسی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی، برتن دودھ سے بھر گئے۔ محبوب خدا وہاں سے نکلے، عصر کے وقت ام معبد کا شوہر آیا، نام کیا ہے؟ اقسم بن الجون، لیکن کنیت سے خامد بھی مشہور ہے ابو معبد۔ جب ابو معبد گھر آیا، اس نے برتن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے دیکھے، گھر کے اوپر انوار و تجلیات کی برسات دیکھی، رب کی رحمتیں برستی ہوئی دیکھی۔ آج گھر نور سے منور ہے، آج گھر معطر ہے، اور کیوں نہ ہوتا؟ وہ تو چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا جہاں حضور نے قدم رنجہ فرمایا۔ محبوب خدا 1400 سال پہلے شہر مدینہ کی گلیوں سے گزرے تھے، آج بھی عاشق جاتے ہیں تو وہ خوشبو آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو احباب جو وقار ام معبد کے خیمے میں انوار و تجلیات کی بارشیں کیوں نہ برستی؟ کہ محبوب خدا کے قدم جو لگے تھے، حضور نے قدم رنجہ فرمایا تھا۔ ابو معبد آیا، کہا اے ام معبد کیا کوئی آیا تھا؟ کیا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں کوئی آیا تھا۔ ابو معبد نے پوچھا ام معبد کون آیا تھا؟ کیا سوال ہے؟ کون آیا تھا؟ ام معبد سوچنے لگی کہ کیا بتاؤں کون آیا تھا؟ جو آیا تھا اس سے میں نے تو نام ہی نہیں پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ ہاں جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی تھی، اس نے بکری کو برکت کی دعا دی تھی تو بکری کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ جو آیا تھا اس سے گھر میں برکت آئی تھی، رحمت آئی تھی۔ اپنی طرف سے اللہ کے نبی کا نام رکھا اور کہا کہ مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا۔ جب ابو معبد نے ریپیٹ ہے تھوڑی کم کر، ریپیٹ آواز تھوڑی نا کلیئر ہو جائے، مبارک آیا تھا، کہا اچھا ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، مبارک آیا تھا۔ ابو معبد کہتا ہے اچھا اے ام معبد، وہ جو مبارک آیا تھا ذرا اس کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کیسے دکھتا تھا، وہ کیسے نظر آتا تھا؟ ام معبد نے محبوب خدا کا جو حلیہ بیان کیا ہے، یقین کریں اگر سینے میں پتھر نہیں ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے اور حضور کی محبت دل میں ٹھاٹھے مارتی ہے، حضور کا عشق دل میں موجزن ہے، ایک ایک لفظ سنیں گے تو اش اش کر اٹھیں گے۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دیہاتی خاتون کو کیسی حقیقت شناس نگاہوں سے نوازا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے اپنے خاوند کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ حسن الخلق ملیح الوجہ قسیم وسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احول اقحل ازج اقرن وفی عنقہ سطع اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاہ البہاء۔ اگر شعر پڑھے نا کوئی ہماری سنیوں کی محفل میں سارے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اگر قرآن کی آیت پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو ہم سنی سارے خاموش رہتے ہیں۔ یہ ایک ایک لفظ ایسا ہے علماء جھوم اٹھتے ہیں، اور حضور علمت رحمت اللہ تعالی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، پہلے تو آپ لوگ خاموش رہیں، ترجمہ سنیں گے تو خاموش نہیں رہیں گے۔ اس عورت نے کیا کہا فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ، اے ابو معبد میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ جو آنے والا مبارک تھا اس کا حسن ظاہر تھا، وہ حسن کا پیکر تھا، حسن الخلق، اس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، ملیح الوجہ، وہ ملیح چہرے والا تھا، اور خود کہتی ہیں قسیم وسیم۔ ابو معبد وہ آنے والا مبارک قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں، وسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس سونے کو کہتے ہیں، توجہ میری طرف کیجئے گا، قسیم اس سونے کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو، توجہ سے سنیے گا، قسیم اس سونے کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ کہا سونا قسیم تھا۔ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کی آنکھیں بڑی سونی ہیں، اشارہ کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو سونی ہیں باقی چہرہ اتنا سونا نہیں ہے۔ فلاں بندے کی زلفیں بڑی سونی ہیں، بھئی زلفیں تو سونی ہیں، قد و قامت اتنا پیارا نہیں ہے۔ فلاں بندے کی جوانی اور قد و قامت بڑا سونا ہے۔ کیا مانا کہ قد و قامت تو خوبصورت ہے لیکن نئے نقش اتنے پیارے نہیں ہیں۔ کہا ابو معبد جو آنے والا مبارک تھا وہ قسیم تھا کہ اس کے جسم کا ہر عضو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ گویا کہ ام معبد کہنا چاہتی ہے اے ابو معبد کیا بتاؤں، وہ آنے والا قسیم تھا کہ اس کی آنکھیں اتنی سونی تھیں کہ اس کی آنکھوں جیسی پیاری آنکھیں میں نے کائنات میں کسی کی نہیں دیکھی۔ اے ابو معبد وہ آنے والا قسیم تھا، اس کے ہاتھ اتنے پیارے تھے کہ اس کے ہاتھوں جیسے پیارے ہاتھ میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ اس کا قد و قامت اتنا پیارا تھا کہ اس کے سونے قد و قامت جیسا قد و قامت میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ آنے والا قسیم تھا، اس کا مکھڑا اتنا پیارا تھا کہ اس جیسا سونا میں نے کائنات میں کسی کا سونا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ کہا قسیم تھا، اور پھر کہا وسیم، وہ آنے والا مبارک وسیم بھی تھا۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس سونے کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنی بار دیکھا جائے دل کرے کہ میں سونے کو اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کائنات میں سونے ہوتے ہیں لیکن بندہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آہستہ آہستہ بندہ کہتا ہے کہ اب وہ بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب تو خوبصورت ہے، 2 سالوں کے بعد وہ خوبصورتی نہیں رہتی، خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ کہا کہ آنے والا سونا قسیم بھی تھا وسیم، اور وسیم بھی تھا۔ کیا مانا کہ سونا ایسا حسن کا پیکر تھا کہ سونے کو جب جب دیکھا ہے دل کرتا تھا کہ میں سونے کو اور دیکھوں اور دیکھوں۔
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قسیم وسیم، آنے والا مبارک قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا۔ وفی عینیہ دعج، ذرا اس دیہاتی خاتون کو دیکھیں، حضور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہیں لیکن اس نے حضور کا حلیہ کہاں تک دیکھا؟ کہا فی عینیہ دعج، اس مبارک کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھی۔ وفی اشفارہ وطف، حضور کی جو پلکیں تھیں، یہ جو پلکیں ہیں نا، یہ کہا حضور کی پلکیں لمبی تھی۔ احولو اقحلو، سیاہ چشم، سرمگی، ایسے لگتا تھا جیسے سرما لگا ہوا ہے۔ ازجو اقرنو، حضور کے جو ابرو تھے ازجو، یہ باریک تھے، اقرنو، اور آپس میں ملے ہوئے تھے۔ فی عنقہ سطع، آنے والے مبارک کی گردن چمکدار تھی، لمبی تھی۔ وفی صوتہ سحل، اس مبارک کی آواز گرجدار تھی، آواز میں گرج تھی۔ حلو المنطق، آواز گرجدار تھی۔ اذا سمت فعلیہ الوقار، جب وہ مبارک خاموش ہوتا تھا تو سونا لگتا تھا، پروقار لگتا تھا، چہرہ برونق تھا۔ وَإِذَا تَقَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب بولتا تھا تو اور سونا لگتا تھا، جب بولتا تھا تو اس وقار میں اضافہ ہوتا تھا۔ حلو المنطق، شیریں گفتار تھا۔ فصل لا نظر ولا حذر، جو گفتگو تھی وہ سادہ تھی، بے فائدہ نہیں تھی، فضول نہیں تھی۔ اور خود کہتی ہیں کہ کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، اس مبارک کی گفتگو کیسے تھی؟ جیسے موتیوں کی لڑی ہو اور ہونٹوں سے مبارک ہونٹوں سے موتی جھڑ رہے ہوں، ایسے بولتا تھا۔ اور خود کہتی ہیں ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، اے ابو محبت کیا بتاؤں، وہ مبارک جو تھا دور سے باروب لگتا تھا، اجملہ من بعید، اور دور سے سونا لگتا تھا، وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، اور میں نے قریب ہو کے مبارک کو دیکھا تو اور سونا لگتا تھا۔ دور سے سونا لگتا تھا، قریب سے اور سونا لگتا تھا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مبارک دور سے سونا لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے سونے لگتے ہیں لیکن قریب جائیں نا، یعنی معاملات کریں تو وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ یعنی سلام دعا رکھ کے دیکھیں، کاروبار کر کے دیکھیں، رشتہ کر کے دیکھیں، بندہ کہتا ہے یار ویسے تو بڑا اچھا بندہ تھا لیکن قریب ہوئے تو وہ بات نہیں ہے۔ کہا کہ حضور دور سے بھی سونے لگتے تھے اور میں نے بکری والے معاملات کیے ہیں، قریب سے ہو کے دیکھے تو حضور اور سونے لگتے تھے، مبارک اور سونا لگتا تھا۔ یہ دوسرا ترجمہ ہے۔